جی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے. کتنا یقین کامل ہے, کتنا وثوق ہے. اپنی بیوی کو باہر بھیج دیا, فرمایا باہر جا کے دیکھو. عالیہ باہر چلی گئی ہے, ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی, جی اونچے ٹیلے پہ دیکھ رہی ہیں, اور پیچھے اپنی بیٹی کو بلا لیا مرض الموت میں, نزع کے عالم میں. جی اپنی بیٹی کو بلا کے فرمایا بیٹی وہ ایک بکری ہماری فلاں ذبح کرو, ذبح کر کے گوشت کی ہنڈیا پکاؤ, ہنڈیا چڑھا دو, اور جو مسافر آئیں گے نا, جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے, اللہ اکبر. جب وہ میرا جنازہ پڑھ لیں, جب وہ میری تدفین کر دیں, تو پھر انہیں کہنا کہ ابو ذر نے تمہیں قسم دی, اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ تم نے کھانا کھائے بغیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب اس حال میں بھی مہمان نوازی, یہ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ استقامت کا کوہ گراں. جی اور اس وقت جب یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا جنازہ پڑھنے آ رہے ہیں, یقین کامل ہے کہ جنازہ پڑھنے آ رہے ہیں, اور پھر اس قدر اس طرح کے فیصلے, جی اس قدر اس طرح کی ہمت اور استقامت. بیٹی نے ہنڈیا چڑھا دی, بیوی باہر کھڑی ہیں ٹیلے پہ انتظار, اتنے میں وہ جماعت آ گئی. میرے آقا نے فرمایا جو تھا, لوگ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حضور کو کل کا علم نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. استغفر اللہ. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مستند حدیث اور حضرت صحابی رسول کا اس پر عمل, یہ کیا بتا رہا ہے. جی تو حضرت آپ کی عالیہ کھڑی تھی, وہ آ گئے, تو انہوں نے عالیہ نے جب قریب آئی, وہ قریب آئے تو ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے گروہ مسلمین, یہاں ایک لک دک صحرا میں اس بے آباد جنگل کے اندر ایک مسلمان اللہ کا بندہ, وہ آخری وقت پر ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, تو اگر آپ اس کے کفنانے میں, دفنانے میں, نماز جنازہ کی ادائیگی میں معاونت کریں تو آپ کی بڑی نیکی ہوگی. انہوں نے کہا جی وہ ہے کون, ان کا نام کیا ہے؟ جی تو آپ کی عالیہ نے بتایا وہ خلیل رسول حضرت ابو ذر غفاری. لوگوں نے جب سنا تو چیخیں نکل گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ دیوانہ وار دوڑے, وہ رفتگی کے عالم میں دوڑے, انہوں نے اپنی سعادت سمجھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ آ کے چپٹ گئے, لپٹ گئے حضرت ابو ذر غفاری سے. حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو دیکھ کے کہا کہ تمہیں بشارت ہو, تمہیں مبارک ہو, اللہ اکبر, کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق تم آئے ہو. اللہ اکبر. میرے آقا نے تمہارے آنے کی خبر دے دی تھی, میرے آقا نے بتا دیا تھا. اچھا پھر یہاں چونکہ آخری لمحہ, آخری منٹ ہے, بڑی اہم بات, جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آخری جملے آپ کے یہ تھے کہ یاد رکھنا تم میں سے جو بندہ کسی بھی سرکاری عہدے پر ہے یا سرکاری عہدے پر رہ چکا ہو, وہ مجھے میرے کفن کو ہاتھ نہ لگائے, وہ مجھے کفن نہ دے. جو سرکاری عہدے پر ہے یا رہ چکا ہو, وہ جو آپ نے بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور یعنی آخر وقت میں آپ اپنی فکر پر اس قدر کارمند ہے. کہا جو سرکاری عہدے پر ہو. ان میں ایک نوجوان تھا انصاری, کہا جی میں اے خلیل رسول ساری زندگی کسی عہدے پر نہیں رہا, اور میرے پاس 2 چادریں, اور میری ماں نے وہ کاتی اور بنی ہیں, آپ اجازت دیں تو ان میں آپ کو کفن دے دوں. انہوں نے کفن دیا, پھر آپ کو آپ کی نماز جنازہ, پھر آپ کی تدفین اس جماعت نے کی, اور پھر آپ کی بیٹی نے وہ بات سنائی, ان کو کھانا کھانے بغیر نہ جانے دیا. اور یہ سارے یمن سے آئے تھے, اور اس جماعت کے اندر میرے نبی کے جلیل القدر صحابی حبر الامہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے. وہ آپ کی عالیہ اور بچوں کو اپنے ساتھ حضرت عثمان غنی کی خدمت میں لے گئے. ناظرین اکرام, کریم آقا علیہ السلام کا فرمان تھا الذی یمشی وحدہ الذی یمشی یموتہ ویبعث وحدہ. فرمایا کہ یہ اکیلا ہی چلے گا, اکیلا ہی فوت ہوگا, اور اکیلا ہی کل قیامت کے دن میری بارگاہ میں حاضر ہوگا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں, اور ان کے صدقے دعا کرتے ہیں رب کائنات ہم سب کی مغفرت فرمائے.